ابو القاسم جہنی کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک نہایت پاک دامن اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کا چاچا زاد بھائی اسے پسند کرتا تھا کیونکہ یہ دونوں اکٹھے پروان چڑھے تھے، لیکن اس کے باپ نے اس کی شادی ایک غریب لڑکے سے کر دی۔ اس کے چچا زاد کو اس بات کا بے حد صدمہ ہوا اور وہ اکثر و بیشتر لڑکی کے گھر چکر لگانے لگا، جس کو اس کے خاوند نے بھی محسوس کر لیا۔ چنانچہ وہ بہت احتیاط کرنے لگا۔ ایک دن خاوند باہر گیا ہوا تھا، لڑکی نے چاہا کہ کچھ ٹھنڈک حاصل کر لے، چنانچہ اس نے غسل کے لیے اپنے کپڑے اتارے، سونے کی انگوٹھیاں کپڑوں کے پاس ہی رکھ دیں اور غسل شروع کر دیا۔ اتفاقاً ایک کبے نے اس کی انگوٹھیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف سے باہر اڑ گیا۔ دروازے کے قریب موجود اس چچا زاد کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ اس نے کوے کا پیچھا کیا اور کسی طرح انگوٹھیاں حاصل کر کے خود پہن لیں اور دروازے پر آ کر اس نیت سے بیٹھ گیا کہ لڑکی کے خاوند کی ان انگوٹھیوں پر نگاہ پڑ جائے اور وہ بدظن ہو کر لڑکی کو طلاق دے دے۔ چنانچہ جب خاوند آیا تو اس نے جان بوجھ کر ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، جس کے باعث شوہر کی نگاہ انگوٹھیوں پر پڑ گئی اور اس نے انہیں پہچان بھی لیا۔ جب وہ اندر گیا تو بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھا، جس کے باعث اس کے دل میں زبردست بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے بغیر تحقیق کیے اس لڑکی کو ذبح کر دیا۔ اتفاقاً اس کی خادمہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے شوہر کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ نتیجتاً اسے بھی بیوی کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں اس چچا زاد نے اصل قصہ لوگوں کو بتایا، پھر یہی قتل اس کی توبہ کا اسباب بنا اور وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی یاد و عبادت میں مشغول رہا۔ یوں ہی ایک گناہ فریقین میں سے کسی ایک یا دونوں کی خودکشی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اقرار کریں گے کہ خودکشی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام کی اصل پر غور کیا جائے تو کسی معاملے میں شدید صدمہ ہی سر فہرست نمایاں نظر آئے گا۔ چونکہ عشق مجازی میں گرفتار انسان کو بھی قدم قدم پر شدید غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً کبھی محبوب کی بے رخی کی وجہ سے، کبھی سامنے والے کی مرضی کے مطابق بات نہ ماننے کی بنا پر، کبھی کسی سبب سے محبوب سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونے کے کامل یقین کے باعث، اور کبھی محبوب کی اچانک موت کے سبب۔ چنانچہ کمزور حوصلہ رکھنے والے حضرات ان غموں سے لڑنے کی ہمت و مفقود ہونے کے باعث ٹینشن سے راہ فرار اور تلاش سکون کی غرض سے حرام موت کو گلے لگانا پسند کر لیتے ہیں، اور اسی طرح نہ صرف معاشرے کو غلط راہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا تو نار دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے خود کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کے ذریعے خود کو زخمی کرے گا تو وہ نار دوزخ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ اس ضمن میں دو خبریں اور ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ فیروز والا میں شرکا پور کے نواحی علاقے فیصلہ پور کلاں میں ایک نوجوان جمیل احمد نے والدین کے رویے سے تنگ آ کر اور پسند کی شادی نہ کرنے پر خودکشی کر لی۔ مضافاتی شہر غزوہ میں کم سن لڑکیوں نے اس لیے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی کے والدین نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے تھے۔ عرب ملکوں میں والدین اپنے بچوں کی شادی خود طے کرتے ہیں، لیکن مذکورہ لڑکی والدین کی مرضی سے طے ہونے والے رشتے پر راضی نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنی دو چچا زاد بہنوں کے ساتھ مل کر زہر کھا لیا۔ جب بچی کا والد گھر لوٹا تو اس نے تینوں بچیوں کو بڑی نازک حالت میں پایا۔ انہیں فوراً طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دیگر دو بچیوں نے محض اپنی چچا زاد بہن کی حمایت میں زہر کھایا۔ ابو مسکین ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ تمیم کے ایک نوجوان کی اونٹنی گم ہو گئی۔ یہ اسے تلاش کرنے کے لیے بنی شیبان کے قبیلے میں گیا۔ ابھی اسے ڈھونڈ نہیں رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی حسن میں سورج کی طرح تھی۔ نوجوان اسی وقت اس کا عاشق ہو گیا، چنانچہ جب واپس ہوا تو اپنی عقل کو کھو چکا تھا۔
رات ہوئی تو دل میں پیدا ہونے والی آگ کا اثر کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھا جائے۔ چنانچہ یہ اس لڑکی کے قبیلے میں آیا، دیکھا تو وہ ایک مقام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بھائی قریب ہی سو رہے تھے۔ یہ کسی طرح اس کے بہت قریب چلا گیا اور بولا، شوق نے میرے عقل کو برباد کر دیا ہے اور میری زندگی تلخ بنا دی ہے۔ لڑکی نے کہا، تم اسی حالت میں واپس لوٹ جاؤ ورنہ میں اپنے بھائیوں کو جگا دوں گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں جس حالت میں مبتلا ہوں اگر اس میں تیرے بھائی مجھے مار دیں تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ لڑکی نے کہا، کیا قتل سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ کیا قتل سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیری محبت جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس گفتگو کی بنا پر لڑکی کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس طرح لڑکے کو روزانہ رات میں آنے کا موقع حاصل ہو گیا۔ جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہوا تو آہستہ آہستہ لڑکی کے قبیلے والے اور اس کے بھائیوں کو اس نوجوان کے مسلسل آنے کی خبر ہو گئی۔ چنانچہ ایک رات وہ اسے پکڑنے کے لیے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لڑکی کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے کسی طرح لڑکے کو پیغام روانہ کیا کہ میرے قبیلے والے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا خود کو غفلت سے بچا کر رکھنا۔ اتفاقاً اس رات خوب بارش ہوئی جس کے باعث قبیلے والے اس نوجوان کی آمد سے مایوس ہو کر سو گئے۔ جب بادل چھٹے اور چاند ظاہر ہوا تو لڑکی نے خوشبو لگائی، بال سنوارے اور لڑکے سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنی ایک رازدار سہیلی کو ساتھ لیا اور ملاقات کے لیے ان پہاڑوں کی طرف چل دی کہ جن میں وہ نوجوان لوگوں کے خوف کے باعث چھپا بیٹھا تھا۔ جب یہ دونوں پہاڑوں کے پاس پہنچی تو اس نوجوان نے انہیں دور سے دیکھ کر گمان کیا کہ آنے والے دونوں افراد لڑکی کے قبیلے والے ہیں اور وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک تیر نکالا اور ان کی جانب پھینکا۔ اتفاقاً تیر اس کی محبوبہ کے جا لگا اور وہ خون میں لت پت زمین پر گر گئی۔ جب نوجوان نے قریب آ کر غور سے دیکھا اور حقیقت حال کا علم ہوا تو غم صدمے سے نیم پاگل ہو گیا اور اس حالت میں یہ اشعار پڑے، جس چیز کو ناپسند کرتا تھا کوئی کو اسی کے سبب کائیں کائیں کرنے لگا، حالانکہ تقدیر کے لکھے کے لیے زوال نہیں۔ اب تو روتا ہے حالانکہ تو نے ہی تو اسے قتل کیا ہے، بس اب صبر کرو ورنہ خود کو ذبح کر دے۔ پھر اس نے اپنے تیر جمع کیے اور انہیں پیٹ میں گھسا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ ایک مزید گناہ جسمانی کمزوری کو دعوت دینے اور خود اپنے ہاتھوں بیماریوں کو گلے لگانے کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ماقبل میں گزرا ہے کہ جب نفس کی ایک خواہش پوری کر دی جائے تو یہ مزید کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کسی طرح مسلسل اپنی اطاعت کے ذریعے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرد یا عورت خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نگاہ کو آزاد چھوڑ دینے کی پاداش میں اس گناہ پر لذت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اب نفس صرف اسی پر راضی نہیں رہتا بلکہ اس کے تقاضے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات مختلف مجبوریوں کی بنا پر انسان خود کو ان تقاضوں کی تکمیل پر قادر نہیں پاتا، نتیجتاً یہ عاجزی مزید گناہوں کے ارتکاب کی جانب مائل ہو کر دیتی ہے، اور پھر چونکہ یہ باطنی خواہش انتہائی شدید ہوتی ہے لہٰذا ایسا شخص ان گناہوں کی آفت و مصیبت کو جاننے اور ان سے نفرت و کراہیت رکھنے کے باوجود انہیں اختیار کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی سے عشق ہوا تو اب نفس سے بدکار صرف محبوب کو دیکھتے رہنے پر ہی راضی نہ رہے گا بلکہ اسے مزید آگے بڑھنے، مثلاً چھونے پیار محبت کی باتیں کرنے اور حال دل بیان کرنے کی ترغیب دے گا۔ اب بالفرض یہ شخص کسی انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے زیادہ قریب ہونے میں بدنامی کا خوف ہے، یا گھر میں سختی بہت زیادہ ہے، یا یہ کسی گھٹیا پیشے یا بظاہر کسی نیچ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا محبوب مالدار یا اعلیٰ خاندان و قوم کا فرد ہے، تو ایسی صورت میں کہ جب باطنی تقاضا تو محبوب کے قرب و وصال کا ممتنع ہو اور حالت اس ارادے کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن کر شدید تکلیف کا باعث ثابت ہو رہے ہوں، انسان اس مسلسل تکلیف و بے چینی سے وقتی نجات کے لیے بعض اوقات اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت اس غیر فطری طریقے سے جسمانی طور پر بیمار ہو یا نہ ہو، لیکن نفسانی طور پر کمزوری سے کمزور تر ضرور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے باعث ایک مسلسل غم اور دائمی ٹینشن پیچھے لگ جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، مجرم ہونے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، ملامتیں ضمیر کسی لمحے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کا مزید نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا انسان چڑچڑا اور انتہائی پسند ہو جاتا ہے، نیز اپنی صلاحیتوں کے درست استعمال کا شعور بھی آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے۔ یوں ہی جہاں اس فعل مکروب کا آغاز ہوا
وہیں جھوٹ اور منافقت بھی فریقین کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں، کیونکہ اس چکر کی وجہ سے کبھی اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو کبھی زوجہ یا شوہر کے سامنے، جبکہ عاشق میں گرفتار پہلے سے شادی شدہ ہو اور غالباً سب سے زیادہ جھوٹ اپنی محبوب شخصیت کے سامنے ہی بولا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو محبوب کی شدت میں کمی کے باوجود محبوب کے سامنے اپنی مصنوعی بےقراری کا بےتابی سے اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلاً میرا تو تمہارے بغیر وقت ہی نہیں کٹتا، جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے ایک پل چین نہیں آتا، میں تو ہر وقت بس تمہارے ہی تصور میں کھویا رہتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ خود اچھی طرح جانتا ہے کہ رخصت ہونے کے بعد سے لے کر دوسری ملاقات تک اس کے دل پر کسی قسم کی کوئی پریشانی، وہ گھبراہٹ، وہ بےقراری طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے تمام کام بالکل نارمل انداز میں سر انجام دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نہ تو کبھی ایک وقت کا کھانا ہی چھوڑا اور نہ کوئی ایسی رات گزاری کہ جس میں آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہو۔ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر مستقبل کے بارے میں سبز باغ دکھائے اور کثیر ایسے وعدے کیے جاتے ہیں کہ جن میں سے تقریباً کی بنیاد صرف جھوٹ پر رکھی گئی ہوتی ہے، نیز سامنے والے کی بھرپور توجہ کے حصول اور اسے مزید اپنی جڑ مائل کرنے کے لیے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے چکروں میں پڑنے رہنے والے صفحہ نازک کی اس کمزوری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس شرح معیوب فعل کی بنا پر انسان اپنے ظاہر و باطن کے اختلاف کے سبب منافقت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے عبادت وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کبھی شادی شدہ شخص کو اپنی محبت کے ظاہر ہو کر فتنہ انگیزی کا سبب بن جانے کے خوف کے باعث اپنی زوجہ کے سامنے اس قسم کی اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں کہ جس سے اس کی توجہ کم ہونے کا بالکل احساس نہ ہو اور وہ اسے اپنے بارے میں بالکل مخلص تصور کرتی رہے، اور کبھی اپنی محبوب شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے چہرے پر مصنوعی تاثرات ظاہر کرنا پڑتے ہیں، اور اسی طرح انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولنے اور منافقت اختیار کر کے دوسروں کو بے وقوف بنانے کے باعث سخت گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس عمل میں گرفتاری کا نقصان قلبی سختی کی صورت میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماں قبل میں بالتفصیل معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سکون کی تلاش میں بے سکون کر دینے والا عمل ہے، بے شمار گناہوں کے لیے سبب عظیم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ گناہوں کے سبب انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرے تو نقطہ بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ بس یہی وہ زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ترجمہ یعنی ہرگز نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس نے ان کے قلوب پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ پارہ نمبر 30۔ اور جب دل سیاہ پڑ جائے تو اس کی ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا دل بے حد سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سختی میں حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان سے ایسے غیر اخلاقی اور کبھی افعال سرزد ہوتے ہیں کہ جن کا عام حالات میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ چنانچہ اگر مجازی محبت میں گرفتار حضرات کی زندگی کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو بآسانی معلوم ہوگا کہ بظاہر نرم دل نظر آنے والے یہ معصوم چہرے اس خود اختیار کردہ مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد انتہائی سخت دلی اور خود غرضی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اپنی نفسانی مقاصد میں کامیابی سے دلچسپی رہ جاتی ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اور ان کی اس کامیابی تک پہنچنے کے دوران اطراف میں رہنے اور وابستگی رکھنے والوں کو کیسی اذیت تکلیف کیوں نہ پہنچے، انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی مشاہدہ کیا جائے تو یہ گروہ بے پرواہ راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو بے دردی سے قتل کرتا نظر آئے گا، کیونکہ جب عشق محبت کا سرکش جن سر پر خوب اچھی طرح سوار ہو جائے تو اس راہ میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی شے کو پسند نہیں کیا جاتا، پھر اگر وہ رکاوٹ بآسانی ہٹانا ممکن ہو تو بہت خوب، ورنہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے قتل ہی ایک واحد صورت نظر آتی ہے۔ چنانچہ کبھی تو اپنے محبوب کے دیگر دعوے داروں کا صفایا کیا جاتا ہے، اور کبھی خاندان کی جانب سے ہونے والی سختی کے جواب میں سگے رشتہ داروں کو ہی قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس زمن میں دل دہلا دینے والے یہ واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
سرالحجم میں پڑھا کہ اردشیر کو محاصرے کے باوجود فتح حاصل نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن اس بادشاہ کی بیٹی قلعے کی فصیل پر آئی تو اس کی نگاہ اردشیر پر پڑ گئی۔ اچانک اٹھنے والی یہ نظر اپنا کام کر گئی اور اس کی مردانہ وجاہت نے لڑکی کے قلب کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا، چنانچہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ جب سوز محبت نے بہت زیادہ تنگ کیا تو اس نے ایک تیر پر لکھا، اگر تم مجھ سے شادی کی شرط تسلیم کر لو تو میں تمہیں وہ خفیہ راستہ بتا سکتی ہوں جس کے ذریعے شہر کو معمولی ہیلے اور تھوڑی سی تکلیف کے بعد فتح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس تیر کو اردشیر کی طرف پھینکا۔ اس نے پڑھ کر جوابی تیر پر لکھا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ تیر وصول کر کے شہزادی نے حسب وعدہ اردشیر کو وہ خفیہ راستہ بتا دیا۔ اس نے دشمن فوج کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی دیر میں شہر فتح کر لیا۔ مقابلے میں بادشاہ قتل ہو گیا اور دیگر بے شمار لوگ بھی مارے گئے۔ اردشیر نے حسب وعدہ لڑکی سے شادی کی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رات شہزادی بستر پر دراز تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے کروٹیں بدل دیکھ کر اردشیر نے پوچھا، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا میرا بستر درست نہیں؟ یہ کہہ کر بستر کی چادر ہٹا کر دیکھی تو درخت مورو کے گچھے کی ایک لٹ نظر آئی۔ یہ کہہ کر بستر کی چادر ہٹا کر دیکھی تو درخت مورو کے گچھے کی ایک لٹ نظر آئی جس نے شہزادی کی جلد پر نشان کر دیا تھا۔ اردشیر اس کی جلد کی نازکی سے بڑا حیران ہوا۔ پوچھا، تیرا باپ تجھے کیا غذا کھلاتا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، اس کے پاس میری اکثر غذا شہد، ہڈیوں کا گودا، مغز اور مکھن ہوا کرتا تھا۔ اور اردشیر نے یہ سن کر بولا، تیرے باپ سے زیادہ تیرے ساتھ کسی نے اتنا بہترین سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تو نے اپنے نفس کی خاطر اسے مروا دیا، اور جب تو نے بیٹی ہونے کے باوجود اس کے احسان کا بدلہ اتنے گھنونے انداز میں ادا کیا ہے تو کیا کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے؟ میں تجھے جیسی عورت سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور نہیں کرتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو تیز رفتار گھوڑے کے دم کے ساتھ باندھ کر اسے دوڑا دو۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی ایسا ہی کیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یوں اس کی سخت دلی نے اسے اس کے برے انجام تک پہنچا دیا۔ رکاش نامی ایک عورت قبیلہ ایاد بن نظارہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کی قوم کے ایک شخص نے اس کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ شخص لڑکی کو بے حد پسند تھا لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اس کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کو اس انکار سے شدید صدمہ پہنچا، چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باپ کو زہر دے دیا۔ جب باپ نے زہر کی تیزی محسوس کی تو غم زن اور حیرت و تعجب میں مبتلا ہو کر بولا، اے رکاش، تو نے ایک غیر کے لیے میرا خون کر دیا، تجھے عنقریب اس کا بڑا برا انجام دیکھنا ہوگا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ ابتدا میں کچھ عرصہ بہت اچھا گزرا لیکن پھر باپ کی قلبی اذیت رنگ لائی اور حالات بگڑنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دن اس شخص نے غصے میں اسے بے حد مارا۔ اس دن رکاش کو اپنے باپ کی محبت اور احسانات بہت یاد آئے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ کسی نے اس سے اس واقعے پر ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے جواب میں کہا، جس کے مددگار کم ہوں وہ رسوا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی۔ جب کسی نے اس بارے میں احساس دلا کر طلاق کا مشورہ دیا تو رکاش نے کہا، میں ایک شر کے ساتھ کسی دوسرے شر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ایک شریف عورت کے لیے طلاق جیسی کالک بہت ہوتی ہے۔ فقط نفس کی خاطر باپ کو قتل کر دینے والی کا خود کو شریف گمان کرنا بے حد عجیب ہے۔ اور کبھی ان کی قلبی بے حسی کسی دوسرے کو سخت جسمانی اذیت میں مبتلا کرنے کے ذریعے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کی ادنیٰ سی مثال کے طور پر موجودہ معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والا یہ تازہ دخراش واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک اخباری خبر کے مطابق محمد نگر قلعہ گوجر سنگھ لاہور میں بیوی نے آشنا سے مل کر شوہر کی آنکھوں میں تیزاب ڈال کر اسے اندھا کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ اور اس کے آشنا کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ 16 سال پہلے غفور کی شادی شفقت بی بی سے ہوئی۔ بعد میں شفقت نے اپنے ہمسائے رمضان سے تعلقات استوار کیے۔ ان دونوں نے غفور کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شفقت نے غفور کو نشہ آور چیزیں پلا دیں اور سوتے وقت اپنے آشنا کے ساتھ رمضان کی آنکھوں میں تیزاب ڈال دیا۔ نیز اپنے اطراف میں اس قسم کے سینکڑوں واقعات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔
کہ جن میں اس گروپ کے افراد کسی کا سر پھاڑتے، کسی کی ٹانگیں توڑتے، کسی کے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے نکارا کرتے اور کسی کے خوبصورت چہرے کو تیزاب کے ذریعے بدعنواں بنا کر اسے ساری زندگی سسک سسک کر گزارنے پر مجبور کرتے نظر آئیں گے۔ پھر یوں تو ہر جسمانی تکلیف روحانی تکلیف کا سبب بھی ضرور بنتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خالصتاً روحانی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً بعض اوقات یہ اس طرح باعث تکلیف ہونا اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، مثلاً جب یہ یقین ہو جائے کہ گھر والے مطلوبہ جگہ پر رشتہ نہیں کریں گے بلکہ مرد کے برخلاف کر کسی اور مقام پر مقید کر دینے کا پختہ ارادہ کیا جا چکا ہے، تو ذہنی لحاظ سے جدت پسند اور دینی اور دنیاوی پابندیوں کے خلاف جذبات بغاوت رکھنے والی لڑکی اپنی زندگی کی سب سے خطرناک غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے، چنانچہ اپنے محسن و مربی والدین کے احسانات اور دیگر خاندان والوں کی عزت کی پرواہ کیے بغیر ایک غیر مرد کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے راہ فرار اختیار کر کے اپنے پیچھے ذلت و بدنامی کا عظیم سمندر چھوڑ جاتی ہے، جس کی بے رحم لہریں شرمندگی سے سر جھکائے بوڑھے والدین اور حیا سے منہ چھپاتے غیرت مند بھائیوں کو تاحیات سنبھلنے نہیں دیتی۔ پھر اس عمل کو اپناتے ہوئے اس خود غرض عاشقہ کو صرف اور صرف اپنے مستقبل کے بارے میں خوبصورت و خواب یاد ہوتے ہیں، اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اس حیا و شرم سے خالی قدم اٹھانے کے بعد میرے ماں باپ، خاندان و محلے والوں کو تانوں اور طنزیہ نگاہوں کا کس طرح سامنا کریں گے اور ان کی آئندہ زندگی کس قدر روحانی اذیت و تکلیف میں گزرے گی، خصوصاً جب اس لڑکی کا تعلق کسی صاحب عزت و شریف خاندان سے ہو، یا پھر وہ کسی گھٹیا پیشے یا قوم والے یا معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہونے کی حماقت کرے۔ پھر اس کرب اذیت میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب اس ہونہار بچی کا یہ تاریخی کارنامہ اخبارات کی زینت بن جائے۔ اس سلسلے میں چند خبریں ملاحظہ فرما کر والدین کی اذیت کا تھوڑا بہت اندازہ لگائیں۔ والدین میری مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بات بھائی پیرو کی شازیہ نے بتائی۔ اس نے بتایا کہ ہم 8 بہن بھائی ہیں، میں اپنے چاچے کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر والے نہیں مانتے۔ لڑکی کو دستک بھیج دیا گیا۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی رائمنڈ کی جوان سال لڑکی سمیرہ پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ سے بھی خواتین و وکلاء کی مدد سے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے بچ کر فرار ہو گئی۔ واقعات کے مطابق سمیرہ نے گھر سے بھاگ کر ایک لڑکے تجمل سے شادی رچا لی۔ پولیس کی طرف سے ہراساں کرنے پر تجمل نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ رٹ کے مسترد ہونے کی بنا پر وہ عدالت سے غائب ہو گیا۔ والد نے سمیرہ کو ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور زمین پر لیٹ گئی۔ اسسٹنٹ اے جی سلمیٰ اور دیگر خواتین وکلاء نے اسے والدین سے چھڑوا کر پولیس بلوا لی اور اسے لیڈیز بار روم لے گئے، جہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ شادی سے 15 روز قبل لڑکی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شادی سے 15 روز پہلے لڑکی رانی بی بی اپنے آشنا کے ساتھ جہیز کے لیے جمع کیے گئے طلائی زیورات، نقدی اور ملبوسات سمیت فرار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک امریکی سپاہی کی محبت میں گرفتار بحرین کی شہزادی مریم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے۔ شہزادی مریم الخلیفہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ وطن واپس گئی تو اس کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ 19 سالہ شہزادی مریم اور لانس کارل ول جانسن کا معاشقہ 1 سال سے زیادہ عرصے تک چلا اور پھر شہزادی اس کے ساتھ چوری چھپے امریکہ چلی گئی۔ گزشتہ سال کے اختتام پر جانسن کی مدت تعیناتی ختم ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے اپنی محبوبہ کے ذیلی فوجی شناختی کاغذات بنائے اور دونوں کمرشل پرواز کے ذریعے امریکہ پہنچ گیا۔ شہزادی کا کہنا ہے کہ اس نے بہت خطرناک قدم اٹھایا اور واپس جانے پر اس کی زندگی حرام کر دی جائے گی۔ کبھی اس روحانی تکلیف کا شکار بیوی بچے یا شوہر بنتے ہیں۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ شخص اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو لا محالہ اسے اپنی بیوی بچوں کا وجود اس راہ میں زبردست رکاوٹ بنتا نظر آتا ہے، جس کے باعث اس کی طبیعت میں بیزاریت اور چڑچڑاپن پیدا ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو وہ معمولی باتوں پر بہانے بنا کر بیوی بچوں کو ڈانٹنا اور مارتا نظر آتا ہے، اور یا پھر ان سے بالکل بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ اب نہ تو اسے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی بچوں پر شفقت اور نہ ان کی تربیت کا کوئی لحاظ۔ یقیناً یہ صورتحال باپ کی طرف سے ملنے والی شفقت و محبت سے محروم
ڈرے سہمے بچوں اور اجنبیت و بیزاری کا مظاہرہ کرنے والے شوہر کی حالت پر ہر وقت جلنے کھڑنے والی بیماری کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور شوہر کے لیے اس طرح کے بعض اوقات زوجہ خوبصورت ہوتی ہے جبکہ شوہر ظاہری حسن و جمال سے محروم، یا عورت مالدار اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور شوہر غریب گھٹیا خاندان کا چشم چراغ۔ چنانچہ ایسا شخص حسین و جمال اور عزت و وجاہت کے ان ظاہری اسباب میں کمی کے باعث ہمہ وقت بیوی کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ اب ایسی زوجہ کا کسی اور جانب میلان یقیناً شوہر کی جانب سے توجہ بالکل ہٹا دیتا ہے، بلکہ اس کا قرب تو طبیعت پر پہلے ہی باعث بوجھ تھا، اس راہ میں چل پڑنے کے بعد مزید کوفت کا سبب بن جاتا ہے۔ خوبصورت بیوی کی اس بے رخی کی بنا پر پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا یہ شخص مزید احساس ذلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں مسلسل ٹینشن، زبردست روحانی اذیت سے دوچار رہتا ہے اور بسا اوقات اس روحانی تکلیف کا شکار کرنے والا یا والی کو بننا پڑتا ہے۔ اس کی بے شمار صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ لڑکی کے بھائیوں وغیرہ کو ان کے کارناموں کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی بہن کے قصور پر توجہ کیے بغیر انتقامی کارروائی کے طور پر اس عاشق کے گھر والوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی اس کوشش میں کامیابی یقیناً اس عاشق محروم کے لیے سخت روحانی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال اس معاشرے میں ہونے والے ایک حالیہ دلخراش واقعے کے ذریعے پیش کرتا ہوں کہ جس کو پڑھ کر یقیناً بہت دیر تک راکم الحروف کے دل میں رنج و غم کی کیفیات گردش کرتی رہیں گی۔ چنانچہ ایک اخباری خبر کے مطابق ایک نوجوان نے کسی لڑکی کو چھیڑا۔ جب اس کے بھائیوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے غصے میں آ کر اس نوجوان کی ماں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس نوجوان تک یہ خبر پہنچی، اس عمل خیر شری کا ساتواں نقصان کبھی کبھی سلب ایمان کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اس چکر کے مزوں کا بے حد عادی ہو جائے تو اب اس نشے سے جان چھڑانا بے حد دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس جب تک کسی کام میں لذت حاصل کرتا رہے اسے ترک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب ایسے انسان کو صرف وہی گفتگو اچھی لگتی ہے جو اس معاملے میں ترقی کا سبب بنے، اس کے برعکس اس کی مذمت یا اسے ترک کر دینے کے بارے میں کسی قسم کی نصیحت طبیعت پر بے حد گراں گزرتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اسے ان گناہوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کوئی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے تو وہ جھنجھلاہٹ اور غصے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے کہہ بیٹھتا ہے، اور اسی طرح یہ دنیاوی محبت اس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دل کسی غیر مسلم کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات عموماً وہاں ظہور پذیر ہوتے ہیں جہاں مسلم و غیر مسلم لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا قریب رہائش پذیر ہوں، اور ایسی فلمیں دیکھنے کے عادی ہوں کہ جن میں محبت کے سلسلے میں مذہبی تفریق کو بے معنی قرار دیے جانے پر زور دیا جاتا ہے۔ جب اس قسم کی محبت پروان چڑھتی ہے تو یقیناً مذاہب کے درمیان فرق قرب و وصال کی راہ میں زبردست رکاوٹ نظر آتا ہے۔ ایسے موقع پر نفس شیطان اپنی مسلسل کوشش سے عاشق بے لگام کی نگاہ میں دین کی خاطر محبت کی قربانی کے بجائے دین کا چھوڑنا آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس دعوت کو قبول کر لینے کے نتیجے میں عارضی حصول لذت کے بعد دنیا و آخرت میں دامی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس زمن میں یہ عبرتناک واقعہ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ابو الحسن بن علی بن عبید اللہ زغوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی عیسائی عورت کے دروازے کے سامنے سے گزرا، اچانک نگاہ اٹھی تو عورت پر جا پڑی، اور یہی ایک نگاہ دل میں ہلچل مچا گئی۔ روز بروز اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ جنون عشق اتنا بڑا کہ اس کی عقل پر غالب آ گیا۔ اس کی مجنونہ حرکات سے پریشان ہو کر گھر والوں نے اسے ایک دوسرے شہر میں منتقل کر دیا۔ اس طرف عاشق نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا تو دوسری جانب وہ لڑکی آتش محبت میں جلنے لگی۔ جب یہ عاشق بے حال کچھ ہوش میں آیا تو اپنے ایک دوست کے ذریعے تمام حال دل لڑکی کو لکھ بھیجا۔ اس نے بھی جواب میں اپنی باطنی کیفیات سے مطلع کیا۔ پھر خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا۔
لیکن عاشق غم فراق میں جلتا اور گھلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی حالت انتہائی غیر ہو گئی اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے اسی دوست کو بلا کر کہا، میری موت قریب آ چکی ہے، میں دنیا میں تو اپنی محبوب ہستی کا قرب حاصل نہ کر سکا، لیکن ارادہ کر چکا ہوں کہ آخرت میں اس سے ضرور ملوں گا۔ دوست نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر عیسیٰ بن مریم کے مذہب کو قبول کرتا ہوں اور صلیب اعظم کی حقانیت کا قائل ہوتا ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس ارادے کے اظہار کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا۔ عاشق کے ایمان سے ہاتھ دھو لینے پر سخت رنجیدہ دوست اس سے فارغ ہو کر لڑکی کے پاس پہنچا تو اسے بھی مزل موت میں مبتلا پایا۔ لڑکی نے بھی آخری گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں اپنے محبوب کو دنیا میں تو نہ مل سکی، لیکن چاہتی ہوں کہ آخرت میں اس کے ساتھ یکجا ہو جاؤں۔ چنانچہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں عیسائی مذہب سے بیزار ہوں۔ ایمان لانے کے کچھ دیر بعد ہی اس لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس واقعے میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے بے حد عبرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ جس کو چاہے دولت ایمان سے مشرف فرما دے، اور جسے چاہے اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا بہت ضروری ہے، اور ایسے اعمال سے جناب لازم سمجھنا چاہیے کہ جن کا انجام بربادی ایمان کی صورت میں نکل سکتا ہو۔ نیز اس شخص کا یہ خیال کہ عیسائی مذہب اختیار کر کے آخرت میں لڑکی کا قرب حاصل ہو سکے گا، اس کی جہالت و حماقت اور شیطان کے مکر و فریب میں بری طرح پھنس جانے کا نتیجہ تھا، کیونکہ اگر بالفرض وہ عورت مسلمان نہ ہوتی تو ان دونوں کا دائمی ٹھکانہ جہنم تھا، اور دوزخ میں وصال قرب، لذت و مزہ متصور نہیں، بلکہ وہاں ہر کافر کو علیحدہ علیحدہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ دنیا کے تمام مزے ایک لمحے میں بھول جائیں گے۔ چنانچہ وہاں فقط موت کی تمنا کی جائے گی، لیکن وہ بھی میسر نہ آ سکے گی۔ امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کی حکایت معلوم ہوئی جو بغداد میں رہتا تھا۔ اس کا نام صالح تھا، اس نے 40 سال تک اذان دی تھی اور نیک نامی میں بہت مشہور تھا۔ یہ ایک دن اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا تو مسجد کے ساتھ واقع عیسائیوں کے گھر میں موجود ایک لڑکی پر نگاہ پڑ گئی۔ اس کے حسن و جمال کے باعث یہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ اذان سے فارغ ہو کر اس کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بجایا۔ لڑکی نے اندر سے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، صالح مؤذن۔ نام سن کر لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ مؤذن نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا، تو مسلمان تو بڑے دیانت ایمانت دار ہوتے ہو، پھر یہ خیانت کیسی؟ اس نے اپنا تمام حال دل اس کے سامنے بیان کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم اپنا دین چھوڑ دو تو شاید یہ ممکن ہو سکے۔ مؤذن پر بدبختی غالب تھی، چنانچہ فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں اسلام سے بیزاریت کا اظہار کرتا ہوں، اور اس سے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر محبوس ہوئے، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر لڑکی کے قریب ہونا چاہا تو لڑکی پیچھے ہٹی اور بولی، یہ جو کچھ تم نے کیا صرف اس لیے تھا کہ اپنا مقصد حاصل کر لو، ہو سکتا ہے کہ مطلب نکال لینے کے بعد مجھے چھوڑ کر تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، لہٰذا اب میری بھی کچھ رائے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ پہلے تم خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ مؤذن نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھا لیا، پھر کہا، اب شراب پیو۔ اس نے وہ بھی پی لی۔ جب شراب نے اپنا اثر کیا تو نشے میں آگے بڑھا۔ لڑکی نے جلدی سے ایک کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا دی اور اندر سے ہی بولی، اب تم ہماری چھت پر چڑھ جاؤ، حتیٰ کہ میرا باپ آ جائے اور میرا اور تیرا نکاح کر دے۔ صالح مؤذن حسب ہدایت نشے کی حالت میں چھت پر چڑھ گیا، جہاں سے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل نیچے صحن میں آ گرا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا دم نکل گیا۔ لڑکی نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ جب اس کا باپ آیا تو سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دونوں باپ بیٹی نے اسے اٹھا کر ایک گلی میں پھینک دیا۔ جب لوگوں کو بھی اس کا واقعہ معلوم ہوا تو اسے اٹھا کر گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس خطرناک کھیل کا 8واں نقصان اللہ تعالیٰ کی فرض واجب کردہ عبادت اور ان کی لذت سے محرومی کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس چکر میں پھنسنے کے بعد نہ تو نماز پڑھنے کی فرصت رہتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کی۔ اگر کبھی جوش میں آ کر عبادت اختیار کی بھی جاتی ہے تو اس میں لذت بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ جلدی بے دلی کے ساتھ چند سجدے کیے اور یہ جا وہ جا۔ لذت عبادت سے محرومی کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماری تکلیف سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے، تو جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہو پاتی، بالکل اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔
ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس گروہ کے ناکام افراد کسی سے سن لیتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو دلی مراد حاصل ہوگی اور دعا جلد قبول کی جائے گی، چنانچہ حصول مقصد کے لیے امتحانہ نماز کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس نفسانی نماز کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا رزلٹ مرضی کے مطابق فوراً ظاہر ہوتا نظر نہیں آتا تو کچھ عرصے کے بعد یہ حضرات مایوس ہو کر دوبارہ بے نمازی پن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس پر خطر سفر کا نواں نقصان قلب و ذہن کا ہمہ وقت فضول و برے خیالات میں مشغول رہنا ہے، کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس بھی کام میں نفسانیت کا دخل ہو جائے پاکیزگی وہاں سے خاموشی کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ مجازی عشق محبت میں گرفتار ہونا بھی نفس و شیطان کے مشورے کو عقل کی آنکھیں بند کر کے قبول کر لینے کے نتیجے میں ہی ظہور پذیر ہوتا ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افراد ہمہ وقت فضول یا غلیظ تصورات میں گھرے رہتے ہیں، اپنے ذہن میں نامحرم کا تصور جمانا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنا دینے والے اعمال کی منصوبہ بندی کرنا انہیں کئی قسم کے دیگر امراض کا شکار کروا دیتا ہے۔ اس کی کم از کم نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے افراد کے لیے اپنے آپ یا اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس ناپاکی کا ہر وقت مسلط رہنا انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ طبیعت بوجھل رہتی ہے، ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر بدقسمتی سے بعض اوقات اسی ناپاکی کی حالت میں ہی موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ نیز یہ امر بھی تسلیم شدہ ہے کہ ماں باپ کی ذہنی گندگی کا کچھ نہ کچھ اثر اولاد میں ضرور منتقل ہوتا ہے۔ یقیناً ایک ذی شعور شخص کے لیے فیصلہ کرنا دشوار نہ ہوگا کہ انسان کا نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گم ہو کر اپنی اولاد کے ذہن و قلب و طبیعت میں گندگی و غلاظت پیدا کرنے والے افعال کا ارتکاب قطعاً مناسب نہیں، اور پھر اس پر المیہ یہ کہ ایسی حرکت پر ندامت بھی محسوس نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یہاں یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ جس طرح برے ظاہری اعمال بارگاہ الہی میں باعث گرفت ہوتے ہیں، اس طرح بعض شرائط کے ساتھ ذہن میں موجود گندے فاسد خیالات بھی پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہجز، اچانک کسی چیز کا خیال آنا، مثلا راستے میں چلتے ہوئے اچانک خیال آیا کہ پیچھے ایک عورت آ رہی ہے۔ نمبر 2، خاطر، کسی چیز کا بار بار خیال آنا، مثلا نفس پیچھے آنے والی عورت کی طرف بار بار توجہ دلانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، حدیث نفس، کسی چیز کا خیال آنے پر ذہن اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دے، مثلا ذہن سوچنا شروع کر دے کہ پلٹ کر عورت کو دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ہم، غالب ارادہ اس فعل کے کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال نہ کرنے کے بارے میں ہو، مثلا غالب ارادہ یہ ہوا کہ پلٹ کر اسے دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی دل میں تھوڑی سی مزاحمت باقی ہے۔ نمبر 5، عزم، مغلوب سا خیال بھی زائل ہو جائے اور اس فعل کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے، مثلا اس عورت کو دیکھنے کے بارے میں دل میں جو تھوڑی بہت مزاحمت و انکار موجود تھا وہ بھی زائل ہو جائے اور یہ شخص پختہ ارادہ کر لے کہ ابھی پلٹ کر دیکھتا ہوں۔ اس تفصیل کے بعد یاد رکھیں کہ اب اگر کسی شخص کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو ہاں جس خاطر حدیث نفس اور ہم کے مرتبے میں اس کا مواخذہ نہ ہوگا، یعنی یہ گناہ میں شمار نہ ہوگا۔ البتہ اگر گناہ کا عزم کیا تو اب اس کا مواخذہ ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور ایسی صورت میں عملی طور پر اس فعل کو کیا جائے یا کسی مجبوری یا خوف وغیرہ کی وجہ سے رک جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان اس عزم کے بارے میں ہے۔ ترجمہ، بے شک کان، آنکھ اور دل بروز قیامت ان سب سے سوال ہونا ہے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل۔ تفاسیر میں اس سوال کی نوعیت یوں بیان کی گئی ہے کہ انسان سے ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے حالت زندگی میں ان سے کیا کیا کام لیا۔ مطالعہ فرمانے والے تمام خواتین و حضرات کے حق میں بے حد مفید رہے گا کہ اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کا دیانت دارانہ محاسبہ کیا کریں، تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ ان کا شمار مذکورہ 5 اقسام میں سے کس قسم میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں اذہان میں ایک سوال گردش کرنے لگے کہ بسا اوقات انسان فقط حصول لذت کے لیے اپنے ذہن میں کوئی خراب خیال و منظر بار بار مسلسل لے کر آتا ہے، اسے عملی طور پر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ ابھی قابل گرفت عمل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل شرعاً مکروہ ہے، کیونکہ شریعت اس عمل کو ناپسند کرتی ہے کہ جو غفلت یا کسی گناہ کی طرف راغب کرے، اور ذکر کردہ قسم کے خیالات بھی یہ یقیناً غفلت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، لہذا یہ بھی ناپسندیدہ و مکروہ
قرار دیے جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو بغیر کسی تردد کے تسلیم کرنا پڑے گا، ان خیالات کا اختتام کبھی تو فقط گناہ کے عزم مسمى پر ہوتا ہے اور کبھی سوچنے والا اس سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کا عزم اور ارتکاب دونوں ہی قابل گرفت اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں دخول نار کا اسباب بنتا ہے۔ شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور عالم تالیف قوت القلوب میں لکھتے ہیں، حضرت امام ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبھی انسان کسی گناہ سے توبہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہے، لیکن اس گناہ کی لذت اس کے دل میں متصور ہوتی رہتی ہے، یا آئندہ زندگی میں اس گناہ کے بارے میں کسی سے کچھ سن لیں تو اس کی حلاوت یعنی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لذت گناہ محسوس ہونا تو طبیعت بشری کا تقاضا ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ طبیعت انسان بلا ارادہ انسان اس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کیفیت کا وجود ایک لازمی امر ہے۔ چنانچہ اب ایسے شخص کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے مولا کریم کے سامنے فریاد کرے، دل سے اس کو برا سمجھے اور نفس کو اس بات پر مجبور کرتا رہے کہ اس گناہ کو ناگوار جانے، اس لذت کو قلب سے چھٹکتا رہے اور اس کوشش میں ہمیشگی پیدا کرے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میرے دل سے اس بری بات کو فراموش کر دے۔ پھر دل کو بے تکلیف اس طرف سے ہٹا کر ذکر اللہ میں مشغول ہو اور اعمال صالحہ کی جانب متوجہ کرے، کیونکہ اس بات کا خطرہ ہمہ وقت موجود ہے کہ اگر وہ لمحہ بھر بھی غافل ہوا تو اس گناہ کی لذت و حلاوت دل پر چھا جائے گی اور پھر وہ ارتکاب سے معمون نہ رہ سکے گا۔ اس وقت زندگی کو برباد کر دینے والے عمل کا 10واں نقصان بارگاہ الہی میں شکوہ شکایت اور حاصل شدہ نعمتوں کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ خواتین و حضرات جن سے مخالف کو اپنی طرف مائل کرنے والے قدرتی ہتھیاروں سے خود کو محروم جبکہ اطراف میں موجود دیگر احباب کو اس سے مزین پاتے ہیں، نتیجتاً ہمہ وقت شدید احساس کمتری کا شکار رہنا شروع کر دیتے ہیں، بار بار آئینے کے سامنے جا کر دل چھوٹا کرنا عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب ان نعمتوں کی کمی کے باعث سے قلبی ارادوں کی تکمیل ناممکن نظر آتی ہے تو جھنجھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کا انبار لگا دیا جاتا ہے، مثلاً میرا رنگ اتنا کالا کیوں ہے، ماتھا اتنا چوڑا کیوں ہے بنایا، ناک اس قدر موٹی کیوں، کان ایسے بڑے بڑے کیوں بنائے، دانت اتنے چوڑے کیوں ہیں، ہونٹ اس قدر موٹے اور کالے کیوں ہیں، قد اتنا چھوٹا کیوں رکھا، ناخن خوبصورت کیوں نہیں بنائے، آنکھیں اتنی چھوٹی کیوں، چہرہ خوبصورت کیوں نہیں، کندھے اتنے چوڑے کیوں ہیں، ہمیں غریب کیوں پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب انسان کی توجہ نعمتوں کی کمی کی جانب ہی مبذول رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلا طلب عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور یوں ناشکر پن اور رضائے الہی پر راضی نہ رہنے کا وبال انسان کو ہزارہ نقصانات کا شکار کروا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے، اور جو مجھ سے راضی نہ ہوگا میں اس سے بیزار ہوں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ اس خسارے سے بھرپور عمل کا ایک خسارہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو فضول خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اور یوں اسراف کا وبال بھی سر پر آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور اپنا مال فضول خرچ نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ جب انسان عشق مجازی کے سمندر میں غوطہ دان ہونے کی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے بھائی کا لقب قبول کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس چکر میں پھنسنے کے بعد انسان کو کئی مقامات پر بے دردی کے ساتھ فضول خرچی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اپنے محبوب کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے یقیناً خوبصورت ہیئر سٹائل، جدید فیشن کے مطابق کپڑے، بہترین پرفیوم اور اگر ممکن ہو تو کار یا موٹر سائیکل بھی بے حد ضروری ہے۔ پھر اگر ذاتی سواری میسر نہ ہو تو دوست سے مانگی ہوئی بھی چل جاتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی پٹرول کا خرچہ تو اپنے ہی ذمہ رہتا ہے۔ اب اگر ان تمام چیزوں میں کیے جانے والے خرچے کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ رقم بسا اوقات ایک غریب انسان کے پورے ماہ کے راشن کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ پھر
پھر فریق ثانی کو خوش رکھنے اور پھر اپنی پرخلوص محبت کا کامل یقین دلوانے کے لیے تحائف کا سلسلہ بھی بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے، اور چونکہ ان تحائف سے حضرت کی مالی حیثیت کا اندازہ لگانا جانا یقینی امر ہے، لہذا بعض اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر تحفے دیے جاتے ہیں، خصوصاً جب کہ سامنے والا فریق بھی مالی حیثیت رکھتا ہو۔ پھر عید وغیرہ کے موقع پر تو قیمتی تحفہ لازم ہے، ورنہ دوسری جانب سے محبت میں پرخلوص نہ ہونے کا فتویٰ جاری ہونا عین ممکن ہے۔ پھر اظہار محبت کے نئے انداز، محبت کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے تجربہ شدہ طریقے جاننے اور اس سلسلے میں دیگر مفید مشوروں کے حصول کے لیے محبت بھرے افسانوں اور کہانیوں پر مشتمل ناول ڈائجسٹ خریدے جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت متاثرہ کن قلبی بے قراری کا یقین دلا دینے اور سامنے والے کے دل میں ہلچل مچا دینے والا خط لکھنے کے لیے ایسا لٹریچر خریدا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کے خطوط کے نمونے درج ہوں۔ نیز ایسا لیٹر پیڈ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں دل اور اس میں ایک تیر اور اس تیر کے سر سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے قلبی جذبات کی عکاسی کر رہے ہوں، اور پھر اس خط کو مزین و جاذب نظر بنانے کے لیے اشعار کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا عشقیہ اشعار پر مشتمل ایک ایسی کتاب بھی خریدی جاتی ہے جس میں زیادہ تر وہ اشعار جمع کیے گئے ہوتے ہیں کہ جن کو عموماً کسی رکشے یا ٹرک کے پیچھے بار بار پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خط لکھنے کا طریقہ اب قدیم ہو چکا ہے اور نفوس انسانی اس مشقت اور طویل انتظار میں شدید کوفت محسوس کرنے لگے ہیں۔ اب تو فوراً سے بیشتر جواب مطلوب ہے۔ کوفت کو ان کیفیات سے راہ افراد کا آسان راستہ چیٹنگ اور موبائل فون کا استعمال ہے، اور مخفی نہیں ہے کہ چیٹنگ میں بجلی کا خرچ اور موبائل فون میں چند دنوں میں کارڈ کا اختتام اسی فضول خرچی کی ایک نئی شکل ہے۔ پھر بسا اوقات آؤٹنگ کا پروگرام بھی بنایا جاتا ہے، یقیناً پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر خالی پیٹ تو واپس آنے سے رہے، یوں ہی دال سبزی پر گزارا بھی شان کے خلاف ہے، لہذا زبردست قسم کے پرتکلف کھانے اور کولڈ ڈرنک اور آئس کریم وغیرہ سے لطف اندوز ہونے میں بھی کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود مطلوبہ شخصیت کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں سوائے جیلی عاملوں اور محبوب کو قدموں میں گرانے کا دعویٰ کرنے والے جادوگروں کے پاس حاضری کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دیواروں پر لکھے اور اخباروں میں چھپے ہوئے اشتہارات کے پرکیف مضامین قلب و ذہن کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور دل کے ہاتھوں مجبور یہ خواتین و حضرات ہزاروں روپے دے کر بھی سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ کاش کوئی سمجھاتا کہ اگر یہی پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تو نہ صرف بے شمار گناہوں سے محفوظ رہتے بلکہ آخرت کے لیے عظیم ترین ذخیرہ بھی اکٹھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 ایسی بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس جنون کا ایک نقصان نشے کے عادی ہونے کی صورت میں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اس کا سبب اس راہ میں ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والا شدید ترین صدمہ بنتا ہے۔ چنانچہ بارہا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جب محبوب کی شادی کسی اور مقام پر ہو جائے، یہ عاشق بدحال اپنے خوابوں کی تعمیر حاصل کرنے میں ناکام رہ جائے اور اس میں بے وفا محبوب سے انتقام کی قدرت و ہمت بھی موجود نہ ہو، تو اب ہجر و فراق کی تکلیف و اذیت سے چھٹکارے کے لیے فلموں میں دیکھے گئے مناظر کے مطابق شراب یا ہیروئن کی ہی واحد سہارا نظر آتی ہے۔ لیکن ان نشہ آور اشیاء کی جانب مائل کرنے والے شیطانی مشورے کو قبول کر لینے والا یہ نادان انسان اتنا نہیں سوچتا کہ آج جس اذیت سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ اختیار کیا، کل انہیں کی وجہ سے وہ تکلیف حاصل ہوگی کہ جسے برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ابن ابی الدینہ نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص چوری، زنا اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو قبر میں اس پر 2 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر دوبارہ پی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ پھر اگر تیسری مرتبہ شراب پی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو مقبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تو پھر 40 دن تک
اس کی نماز قبول نہ ہوگی، لیکن اب اگر توبہ کرے تو اب اس بار توبہ قبول نہ ہوگی اور بروز قیامت اسے جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا۔ یاد رہے کہ چوتھی مرتبہ شراب پینے پر توبہ کے قبول نہ ہونے کی وعید فقط دھمکانے اور ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس صورت میں بھی اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ چوتھی بار کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ہی عطا نہ فرمائے گا۔ اس عمل میں مبتلا ہونے کا ایک نقصان بلیک میلنگ کی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور کسی کو بلیک میل کرنا یعنی اپنا مطالبہ منوانے کے لیے دوسرے کے کمزور پہلوؤں کو بطور ڈھال استعمال کرنا حرام و گناہ ہے۔ اس فعل کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل اپنی عزت اور دیگر دنیاوی فوائد کے زوال کے یقین کے باعث شدید خوف و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو ناحق اذیت پہنچانا حرام اور مستحق عذاب ہونے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بغیر شرعی عذر کے تیز نظر سے دیکھے، اور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایذا دینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ نیز سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے بلا شرع عذر کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، یعنی اسے غضبناک کیا۔ عشق مجازی کے باعث جہاں انسان دیگر بے شمار گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہاں بس اوقات بلیک میلنگ کے ذریعے بھی اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق صاحب کے پاس اپنے محبوب کے کچھ محبت بھرے خطوط یا چند ایسی تصاویریں ہوتی ہیں جو ان کی سابقہ زندگی کے قابل اعتراض قربی تعلقات کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب حالات کے اتار چڑھاؤ کی بنا پر ان دونوں کا قریب رہنا اور ملاقاتوں کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ مثلا لڑکی کی مرضی کے برخلاف اس کے گھر والے اس کی شادی کسی اور مقام پر کر دیتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس عشق صادق کے دل میں شدید غصہ اور جذبہ انتقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل اس کے دل میں اس قسم کی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھ فلاں کتنی بے وفا نکلی، اس کے تمام وعدے جھوٹے تھے، وہ تجھے زبردست بے وقوف بناتی رہی اور تو الو بنتا رہا، دیکھ لے اب خود کتنے آرام سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، جب کہ تو انگاروں پر لٹ رہا ہے، اسے تیرے رنج و غم کا کوئی احساس ہے؟ دیانتداری سے بتا، کیا ایسی خود غرض عورت کو آرام سے رہنے دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس جس طرح اس نے تیری زندگی برباد کی، تو بھی اس کی خوشگوار زندگی میں زہر گھول دے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس کا بہترین ذریعہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے خطوط اور تصاویر کس دن کام آئیں گی۔ شاباش، ہمت کر اور برے کو اس کے گھر تک پہنچا، تاکہ آئندہ کوئی تجھ جیسے پرخلوص شخص کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ شیطان کی طرف سے مسلسل ڈالے جانے والے یہ خطرناک وسوسے اور ایسے موقع پر کسی مخلص خیر خواہ کا میسر نہ آنا اسے عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نتیجتاً وہ خطوط و تصاویر گمنام شخص کی طرف سے محترمہ کے شوہر تک پہنچائے جاتے ہیں، اور ماضی میں کی گئی غلطیاں، طلاق، لڑائیاں، جھگڑوں اور بے عزتی خاندانوں کے درمیان قطع تعلق اور قتل و غارت تک پہنچا دیتی ہیں۔ بلیک میلنگ کا یہی معاملہ بسا اوقات عورت کی جانب سے بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس قسم کا لٹریچر استعمال کر کے اپنے سابقہ عاشق کے گھر میں بربادی کی خزاں بکھیر دیتی ہے۔ عشق مجازی کی تباہ کاریوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد کبھی امید ہے کہ آپ بھی اس کا نام میٹھا ظاہر رکھنے کے بارے میں ہم سے 100% اتفاق فرمائیں گے۔ یقیناً جو عمل قیمتی وقت کے ضیاع، ذہنی سکون کی تباہی و بربادی، پڑھائی اور کاروبار سے دل اچٹ کر دینے، بدنگاہی و زنا و خودکشی، قتل و غارت جیسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کروانے، دل کو سیاہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے، عبادات اور اس کی لذت سے محروم کرنے، ذہن کو گندگی میں مبتلا کرنے، بارگاہ خداوندی میں زبان شکوہ دراز کرنے اور اس کی نعمتوں کو حقیر جاننے کی ہمت فراہم کرنے، فضول خرچی کے ذریعے شیطان کے بھائی کا لقب دلوانے، نشے جیسے حرام فعل میں مصروف ہو جانے اور بلیک میلنگ کے ذریعے مسلمان بھائی کی اذیت و تکلیف کا سبب بن جانے، وہ میٹھا زہر نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اسے عبادت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے باعث معاذ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ممکن ہے؟ کیا اس کے بدلے میں بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام کی دولت سے نوازا جائے گا؟ کیا اس فعل میں مبتلا ہونے والے کو شرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
شرفا عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے زمانہ ماضی کے جن لوگوں نے ظاہری شہرت حاصل کی، کیا معاشرے میں ان کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ امید ہے کہ سوائے پہلے کے بقیہ تمام سوالات کا جواب نہ میں ہی دیا جائے گا۔ پھر جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اس فعل میں سوائے دنیا و آخرت کے خسارے کے اور کچھ نہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ اس عمل سے بچنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش اختیار کی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کا دامن ابھی تک محفوظ ہے، کیا اسے ایسی احتیاطی تدابیر پر بار بار غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی برکت سے نفس و شیطان کا ان پر غالب آنا ممکن نہ رہے؟ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نفس کے لیے لذت و مزے سے بھرپور کام سے اپنے دامن کو بچانا یا محفوظ رکھنا فی زمانہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس پر سب سے عظیم دلیل ہے یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی عملی کوشش کے بغیر بھی ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس کے بہتر انجام کے بارے میں اللہ جل پر کامل بھروسہ رکھے۔ لہٰذا اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر شخص کو سب سے پہلے ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ جو اس میٹھے زہر کا عادی بنانے کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مرض کا علاج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سبب پہچان کر دور کرنے کی کوشش نہ۔ سبب کا باقی رہ جانا اچھی سے اچھی دوا، بیکار اور بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو ناکام کروا دیتا ہے۔ اگر اس کھیل کا مستقل کردار بننے کے اسباب پر غور کیا جائے تو عموماً درج ذیل امور ہی کار فرما نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، فی زمانہ نوجوانوں کے برے اور خلاف شرع کاموں میں ملوث ہونے کی غالباً سب سے بڑی وجہ گھر کے سرپرست کا اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف سے غافل ہو جانا ہے۔ یقیناً جب اولاد کو یہی معلوم نہ ہوگا کہ شرعی لحاظ سے کسے دیکھنا جائز اور کس پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، تو اس کے ذہن میں نگاہوں کی حفاظت کا تصور کس طرح پیدا ہوگا؟ پھر اگر علم حاصل ہو جائے کہ نامحرم پر ارادتاً نگاہ ڈالنا حرام ہے، تب بھی اس گناہ سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے کہ جب دل میں اللہ عز و جل کا خوف اور آخرت میں سخت گرفت کا یقین موجود ہو، اور یہ دونوں چیزیں اپنے گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کے باعث اکثر نوجوانوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا حل اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ مذہبی تعلیم ضرور حاصل کرے، نیز ایسے لٹریچر کا کثرت سے مطالعہ کرے کہ جو مسائل کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذابات کے بیان پر مشتمل ہو، نیز گناہوں سے پرہیز اور عبادت پر استقامت کے فضائل کا مطالعہ بھی اس معاملے میں بے حد ہمت و جذبہ پیدا کرے گا۔ نمبر 2، عشق مجازی کے فروغ میں غالباً سب سے اہم کردار فلموں ڈراموں نے ادا کیا ہے۔ جب تقریباً ہر فلم اور ڈرامے میں جنس مخالف سے محبت کو زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا جائے گا، تو یقیناً آنے والی نوجوان نسل اس کا منفی اثر ضرور قبول کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جدت پسند معاشرے کا آزادی پسندی نوجوان اسکرین پر دیکھے گئے غیر اخلاقی مناظر کا سرعام پریکٹیکل کرنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ سابقہ ادوار میں عشق و محبت بہت چھپ کر اور عمر کے ایک خاص حصے میں کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نوجوان کہ جن کی ابھی پوری طرح مونچھیں بھی نہیں آئی ہیں، دیوانے بنے جن سے مخالف کا پیچھا کرتے، ان پر آوازیں کستے اور محبت بے ربط خطوط لکھتے یا موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتے نظر آئے۔